تصور کریں ایک گاؤں کا عام سا بچہ جو پیدا ہی ایک طوفانی رات کو ہوتا ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو جاتا ہے، کیسے کائنات کے ایسے رازوں کو دریافت کرتا ہے جن کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے۔ یہ کہانی اس بچے کی ہے جس نے کلاسیکل فزکس کی بنیاد رکھی۔ سال 1642 کی ایک سرد رات، کرسمس کا دن تھا اور انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں وولستروپ میں ایک کمزور سا بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کی امیدیں کمزور تھیں، لیکن قسمت نے اسے بچا لیا۔ اس بچے کا نام آئزیک نیوٹن رکھا گیا، مگر اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ سائنس، میتھ اور یونیورس تھیوری کو ایک نئی سمت دے کر دنیا کو ایک نئی جدت دے گا۔ نیوٹن کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ان کی والدہ نے اکیلے ان کی پرورش کی۔ ان کی خواہش تھی کہ آئزیک ایک کامیاب کسان بنے اور اپنی زمین سنبھالے، لیکن آئزیک کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بچپن میں نیوٹن دوسروں کی طرح نمایاں نہیں تھے، وہ کمزور تھے، اسکول میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، لیکن نیوٹن کی ایک خاص بات تھی، وہ مشینیں بنانے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ماہر تھے۔ وہ کھلونوں سے لے کر گھڑیوں تک ہر چیز میں دلچسپی لیتے۔ 14 سال کی عمر میں ان کی ماں نے انہیں اسکول سے نکال کر کھیتی باڑی میں لگا دیا۔ آئزیک کا دل کھیتوں میں نہیں لگتا تھا، لیکن ان کے چچا نے ان کی صلاحیتیں پہچان لیں اور ان کی ماں کو منایا کہ نیوٹن کو دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ فیصلہ نیوٹن کی زندگی بدلنے والا تھا۔ 1661 میں 18 سالہ نیوٹن نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس کی دنیا بدل رہی تھی۔ گیلیلیو نامی سائنسدان نے زمین کو کائنات کا مرکز نہ ہونے کا ثبوت دیا تھا اور سائنسدان کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے اصول بیان کیے تھے۔ نیوٹن نے دن رات پڑھائی کی، وہ صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ تجربات بھی کرتے تھے۔ ان کا ذہن ایسے سوالات میں الجھا رہتا جن پر دوسروں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن پھر ایک بڑی مصیبت آئی۔ سن 1665 میں انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور کیمبرج یونیورسٹی بند ہو گئی۔ نیوٹن واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ اکثر لوگوں کے لیے وقت ضائع کرنے جیسا تھا، لیکن نیوٹن کے لیے وقت تخلیق کا تھا۔ اپنے گھر کی تنہائی میں نیوٹن نے سائنس کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز دور گزارا۔ صرف 2 سال میں انہوں نے وہ نظریات پیش کیے جو آج بھی دنیا کی بنیاد ہیں۔ باغ میں ایک گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر انہوں نے سوچا، چیزیں نیچے کیوں گرتی ہیں؟ یہ سوال انہیں تھیوری آف یونیورسل گریویٹیشن تک لے گیا۔ انہوں نے روشنی پر تجربات کیے اور دریافت کیا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں پر مشتمل ہے، جس سے ماڈرن آپٹکس کے اصول بنے۔ انہوں نے کیلکولس ایجاد کیا، ایک ایسا ریاضیاتی طریقہ جس نے موشن، چینج اور گروتھ کو سمجھنے کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب نیوٹن کے خیالات ایک نئی جہت کو چھو رہے تھے اور انہوں نے سائنسی دنیا کے بنیادی اصول وضع کیے۔ جب نیوٹن کیمبرج واپس آئے تو انہوں نے اپنے خیالات کو مزید بہتر کیا، لیکن وہ اپنے کام کو شائع کرنے سے گھبراتے تھے۔ کئی سالوں بعد سن 1687 میں انہوں نے اپنی پہلی مشہور کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا شائع کی۔ اس کتاب میں نیوٹن نے 3 لاز آف موشن اور تھیوری آف یونیورسل گریویٹیشن بیان کی۔ ان قوانین نے سیاروں کی حرکت سے لے کر زمین پر چیزوں کے گرنے تک ہر چیز کو واضح کیا۔ نیوٹن کے قوانین نے سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے آسمان اور زمین کے اصولوں کو یکجا کر دیا۔ کائنات اب ایک پراسرار جگہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک منظم نظام بن گئی جسے سمجھا اور پیشگوئی کی جا سکتی تھی۔ نیوٹن کی تحقیق نے دنیا کو بدل دیا۔ ان کے اصولوں نے کلاسیکل فزکس کی بنیاد رکھی۔ ان کی ایجاد کردہ ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ نے فلکیات میں انقلاب برپا کر دیا اور ان کی ریاضی آج بھی ہر سائنسی شعبے میں استعمال ہوتی ہے۔ نیوٹن کا سب سے مشہور جملہ تھا، اگر میں دوسروں سے آگے دیکھ پایا ہوں تو یہ ان دیوقامت لوگوں کی کندھوں پر کھڑا ہو کر ممکن ہوا۔ یہاں نیوٹن اپنی عاجزی اور انکساری میں ان سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اس میدان میں پہلے سے ہی اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ سن 1727 میں نیوٹن کا انتقال ہوا اور انہیں ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا۔ یہ اعزاز کسی سائنسدان کو پہلی بار ملا تھا۔ جب آپ نیوٹن کو یاد کرتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں ایک گرتا ہوا سیب آتا ہو، لیکن نیوٹن کی عظمت اس سیب کو دیکھنے میں نہیں تھی بلکہ یہ سوال کرنے میں تھی کہ کیوں، آخر یہ سیب کیوں گرا؟ نیوٹن نے ان پوشیدہ قوتوں کو دریافت کیا جو ہماری دنیا کو شکل دیتی ہیں۔ انہوں نے سائنس کو ایک نیا راستہ دیا اور ہمیں کائنات کو سمجھنے کے اوزار فراہم کیے۔ آج ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں یا کوئی نئی ٹیکنالوجی بناتے ہیں تو ہم نیوٹن کے بنائے ہوئے اصولوں پر کھڑے ہیں۔ آئزیک نیوٹن صرف اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ ہر دور کا آدمی ہے۔